پاکستانی فوج نے اعلان کیا ہے کہ 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر اٹیک کرنے اور اس سازش میں ملوث افراد کا ٹرائل کیا جائے گا۔ ان افراد کے خلاف کارروائی پاکستان آرمی ایکٹ 1952 اور پاکستان آفیشل سیکرٹس ایکٹ 1923 کے تحت کی جائے گی۔ لیکن یہ دونوں ایکٹس آخر ہیں کیا؟ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 فوج سے ریلیٹڈ جرائم اور ان جرائم میں ملوث فوجی اہلکاروں کے خلاف سزاؤں کو کور کرتا ہے۔ ان جرائم میں بغاوت، جاسوسی، غداری اور قتل سے لے کر چوری، دھوکہ دہی، املاک کو نقصان پہنچانا اور دیگر سول جرائم شامل ہیں، جبکہ سزاؤں میں قید، موت، جرمانے اور فوج سے ریموول شامل ہے۔ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کا اطلاق یوں تو صرف فوجی اہلکاروں پر ہوتا ہے، لیکن بعض صورتوں میں اس کو سویلینز پر بھی نافذ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچانا۔ دوسری جانب پاکستان آفیشل سیکرٹس ایکٹ 1923 ہے، جو کہ ایک سول قانون ہے۔ یہ ایکٹ آج سے پورے 100 سال پہلے بننے والا کالونیل قانون ہے، جو کہ برٹش حکام برصغیر لائے تھے۔ اس ایکٹ کے تحت حکومت کسی بھی انفارمیشن یا لوکیشن کو سیکرٹ، کلاسیفائیڈ یا ریسٹرکٹڈ قرار دے سکتی ہے۔ اس قانون کا اطلاق ہر پاکستانی شہری، سرکاری اور فوجی حکام، وزراء، وزیر اعظم، یہاں تک کہ پریزیڈنٹ پر بھی ہوتا ہے۔ اس قانون کے تحت کارروائی کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ شک کی بنیاد پر بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کنٹروورشل سمجھے جانے والے قانون میں ایک شک ایسی بھی ہے جس کے مطابق اگر کوئی شخص کسی ایسے علاقے میں داخل ہو جائے جہاں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے تو اسے اس ایکٹ کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ اس کے علاوہ فوج اور پولیس کے کام میں مداخلت یا ایسا کرنے پر اکسانے پر بھی اس قانون کی خلاف ورزی سمجھی جائے گی۔ اس ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والے شخص کو 2 سے 14 سال تک کی قید، حتیٰ کہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا 9 مئی کے مظاہرین کے خلاف آفیشل سیکرٹس ایکٹ اور پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالتوں میں کارروائی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے یا ایسا کرنے پر اکسانے پر پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے، جبکہ فوجی چھاؤنیوں میں آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر بھی پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالت میں کارروائی کی جا سکتی ہے۔ لیکن ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ان فوجی عدالتوں میں سویلینز کے خلاف کارروائی کو فیئر ٹرائل، بنیادی آزادی اور انصاف کے حصول کی گروس وائلیشن قرار دیتے ہیں۔ فوجی افسران کے ماتحت ان عدالتوں میں سویلینز کے خلاف کارروائی کو ملک میں جوڈیشل سسٹم کے پیرالل ایک نئے نظام کے قیام کی کوشش سمجھا جا رہا ہے۔ ماہرین بند کمروں میں ہونے والی ان عدالتی کارروائیوں کی ٹرانسپیرنسی پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر سویلینز کے خلاف خاص طور پر پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت کارروائی کا آغاز کیا گیا تو اسے ایک مثال قائم ہو جائے گی اور فیوچر میں کوئی بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔